بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت میں کوئی شخص کسی کے گناہ کا بار اپنے اوپر نہ لے سکے گا۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد سوم، عنوان آخرت، صفحہ 683 684، سورہ عنکبوت، آیات 12-13۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں۔ وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز ان سے ان افتراء پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ ان کے اس قول کا مطلب یہ تھا کہ اول تو زندگی بعد موت اور حشر و نشر اور حساب و جزا کی یہ سب باتیں ڈھکوسلا ہیں، لیکن اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی ہے اور اس میں کوئی باز پرس بھی ہونی ہے تو ہم ذمہ لیتے ہیں کہ خدا کے سامنے سارا عذاب ثواب اپنی گردن پر لے لیں گے۔ تم ہمارے کہنے سے اس نئے دین کو چھوڑ دو اور اپنے دین آبائی کی طرف واپس آ جاؤ۔ روایات میں متعدد سرداران قریش کے متعلق یہ مذکور ہے کہ ابتداءً جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان سے مل کر یہ لوگ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ابو سفیان اور حرب بن امیہ بن خلف نے ان سے مل کر یہی کہا تھا، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں۔ یعنی اول تو یہی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص خدا کے ہاں کسی دوسرے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے اور کسی کے کہنے سے گناہ کرنے والا خود اپنے گناہ کی سزا پانے سے بچ جائے، کیونکہ وہاں تو ہر شخص اپنے کیے کا آپ ذمہ دار ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ لیکن اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو جس وقت کفر و شرک کا انجام ایک دہکتی ہوئی جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا، اس وقت کس کی یہ ہمت ہے کہ دنیا میں جو وعدہ اس نے کیا تھا اس کی لاج رکھنے کے لیے کہہ دے کہ حضور میرے کہنے سے جس شخص نے ایمان کو چھوڑ کر ارتداد کی راہ اختیار کی تھی آپ اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دیں، اور میں جہنم میں اپنے کفر کے ساتھ اس کے کفر کی سزا بھی بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی۔ یعنی وہ خدا کے ہاں اگرچہ دوسروں کا بوجھ تو نہ اٹھائیں گے لیکن دوہرا بوجھ اٹھانے سے بچیں گے بھی نہیں۔ ایک بوجھ ان پر خود گمراہ ہونے کا لدے گا اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی ان پر لادا جائے گا۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص خود بھی چوری کرتا ہے اور کسی دوسرے شخص سے بھی کہتا ہے کہ اس کے کہنے سے وہ اس کے ساتھ چوری کے کام میں حصہ لے۔ اب اگر وہ دوسرا شخص اس کے کہنے سے چوری کرے گا تو کوئی عدالت اسے اس بنا پر نہ چھوڑ دے گی کہ اس نے دوسرے کے کہنے سے جرم کیا ہے۔ چوری کی سزا تو بہرحال اسے ملے گی، اور کسی اصول انصاف کی روح سے بھی یہ درست نہ ہوگا کہ اسے چھوڑ کر اس کے بدلے کی سزا اس سے پہلے چور کو دے دی جائے جس نے اسے بہکا کر چوری کے راستے پر ڈالا تھا۔ لیکن وہ پہلا چور اپنے جرم کے ساتھ اس جرم کی سزا بھی پائے گا کہ اس نے خود چوری کی سو کی، ایک دوسرے شخص کو بھی اپنے ساتھ چور بنا ڈالا۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اس قاعدے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ سورہ نحل آیت 25۔ تاکہ وہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھوں کا بھی ایک حصہ اٹھائیں جن کو وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں۔ اور اسی قاعدے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبع لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا
वमन दआ इला ज़लालतिन कान अलैहि मिनल इस्मि मिस्लु आसामी मन तबी ला यनखुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शय्या। जिस शख्स ने राह रास्त की तरफ दावत दी उसको उन सब लोगों के अजर के बराबर अजर मिलेगा जिन्होंने उसकी दावत पर राह रास्त इख्तियार की बगैर इसके कि उनके अजरों में कोई कमी हो। और जिस शख्स ने गुमराही की तरफ दावत दी उस पर उन सब लोगों की गुनाहों के बराबर गुनाह होगा जिन्होंने उसकी पैरवी की बगैर इसके कि उनके गुनाहों में कोई कमी हो। और क़यामत के रोज़ यकीनन उनसे इन इफ्तरा परदाजियों की बासपुरस होगी जो वो करते रहे हैं। इफ्तरा परदादियों से मुराद वो झूठी बातें हैं जो कुफ़ार के इस कौल में छुपी हुई थी कि तुम हमारे तरीक़े की पैरवी करो और तुम्हारी ख़ताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे। दरअसल वो लोग दो मफरूज़ात की बुनियाद पर ये बात कहते थे। एक ये कि जिस मजहब शिरक की वो पैरवी कर रहे हैं वो बरहक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब तौहीद गलत है, इसलिए उससे कुफ्र करने में कोई खता नहीं है। दूसरा मफरूज़ा ये था कि कोई हशर नहीं होना, और ये हयात अखरवी का तखय्युल जिसकी वजह से एक मुसलमान कुफ्र करते हुए डरता है बिल्कुल बेअसल है। ये मफरूज़ात अपने दिल में रखने के बाद वो एक मुसलमान से कहते थे कि अच्छा, अगर तुम्हारे नज़दीक कुफ्र करना खता ही है और कोई हशर भी होना है जिसमें इस खता पर तुमसे बासपुरस होगी, तो चलो तुम्हारी इस खता को हम अपने सर लेते हैं। तुम हमारी जिम्मेदारी पर दीन मोहम्मद को छोड़कर दीन आबाई में वापस आ जाओ। इस मामले में फिर मजीद दो झूठी बातें शामिल थी। एक उनका ये ख्याल कि जो शख्स किसी के कहने पर जुर्म करे वो अपनी जुर्म की जिम्मेदारी से बरी हो सकता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी वो शख्स उठा सकता है जिसके कहने पर उसने जुर्म किया है। दूसरा उनका ये झूठा वादा कि क़यामत के रोज़ वो उन लोगों की जिम्मेदारी वाकई उठा लेंगे जो उनके कहने पर ईमान से कुफ्र की तरफ पलट गया हूँ, क्योंकि जब क़यामत फिलवाक़े क़ायम हो जाएगी और उनकी उम्मीदों के खिलाफ जहन्नम उनकी आंखों के सामने होगी, उस वक्त वो हरगिज़ तैयार ना होंगे कि अपने कुफ्र का खमियाजा भुगतने के साथ उन लोगों के गुनाह का बोझ भी पूरा का पूरा अपने ऊपर ले लें जिन्हें वो दुनिया में बहका कर गुमराह करते थे।